جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھیں۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا وقتی طور پر اس سے نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ جب چاہیں اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں۔ جلال نے کچھ چبھتے ہوئے انداز سے سالار سے کہا، آپ اسلام آباد سے لاہور کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا، ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ مگر عارضی شادی یا نکاح کرنا تو محبت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بعد میں آپ سے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیں کہیں اور کوئی اور طریقہ بتائیں، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں، اور اس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو خود ہی امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دیں۔ سالار کو حیرانگی ہوئی۔ جلال کی تجویز بری نہیں تھی۔ واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ ہے۔ میں آپ کا یہ مشورہ اسے پہنچا دوں گا۔ اب دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امامہ سے بھی یہ کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی منگنی کرنے والے ہیں۔ جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال سے اس کی شادی کے لیے اسے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا تھا، وہ نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈوانٹیج تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا بھی کیوں؟ وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اسے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام باتیں ایسی تھیں جو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا ہے۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی؟ کہے گی کہ اسجد سے شادی تو نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہے، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی ہے نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے۔ آخر کرے گی کیا؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ او یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زیادہ زہر یا ریوالور اور پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹنگ۔ آخر اس کے علاوہ اور وہ کر بھی کہہ سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جلال کو جیسے شوق لگا۔ خون پر نکاح، وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ رونا دھونا شروع کر دے گی اور پھر کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، اور پھر سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد کی شادی میرے ساتھ نہ کر سکیں، اور پھر تم بیلٹ کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ میں کبھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی، وہ اب کہہ رہی تھی۔ اوکے، کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلٹ والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت ساری لیگلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں۔ وکیل کو ہائر کرنا، اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں بات کر سکتے ہو، اور ان کی مدد سے تمہارے فرینڈ نے اس طرح کے کاموں کے ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اس طرح کے کاموں میں تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے، امامہ سے بے اختیار منہ سے نکلا۔
اور وہ پھر خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سالار نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں، سالار کچھ دیر تک اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا۔ مگر تمہارے یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد نہ لینی پڑے۔ ہو سکتا ہے میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر تم سے طلاق لے کر اسجد سے جلال سے شادی کر سکوں۔ سالار نے سر کو قدرے افسوس میں جھٹکا، اور اس نے اسی دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا ہے۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کون کر رہا ہے؟ سالار نے کہا۔ تو پھر میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق میں موڈ میں ہو۔ نہیں، میں بالکل نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے، محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے جو میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، پھر تم کیا کہہ رہے ہو؟ سالار نے اس بار سے تفصیل سے ماما اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اسے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ وہ لڑکی ہے کون؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن؟ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم کیوں خواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں، سالار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں ان سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں۔ دفع کرو سالار ان سب کو، تم کسی دوسرے معاملے میں کود رہے ہو، وہ بھی وسیم کے بہن کے معاملے میں۔ بہتر، سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ، میری مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ بہت خطرناک ہے، حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ سکتا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ، سالار نے اس بار فرینچ فرائی کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے تو میرے لیے یہ سب کچھ کرنا مشکل ہوتا، سالار نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حسن اس وقت اپنا لاہے عمل طے کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سالار نے اسے کچھ رقم بھی دی تھی، جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا۔ نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی ہے، مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں دی گئیں کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حسن سپہر کے وقت نکاح خواہ اور 3 گواہوں کو لے آیا۔ وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے۔ وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھر لیا گیا۔